یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہیں۔ ہر بات میں دیکھو سچے کی طرح۔ ایک تو بہت سارے فرقے، اور پھر ہر فرقے کی سب مسجدیں بھی، عبادت خانے بھی، تلاش کرنا کتنا مشکل ہو گیا کہ سچا کی طرح لوگ کتنا اہم سمجھتے ہیں۔ اور میں یہ ایک چیز اور، اس دور کی بات ہو گئی ہے، یہ دور کا عجیب ہے کہ ہر معاملے میں بڑے ہوشیار، آپ اتنے ہوشیار ہیں، میں آپ کی ہوشیاری کی بات بتاؤں، ایک پیسے کا نقصان میں آپ کو پہنچا نہیں سکتا، اتنے ہوشیار دنیا کے معاملے میں، اتنے ہوشیار کہ مٹی کی ہانڈی بھی لوگے تو 4 بار بجاؤ گے، اور دین کے معاملے میں اتنے سیدھے، نماز پر جگہ ہو جائے گی، اب اس میں نہیں بجانے کی ضرورت۔ نماز جب پڑھنے کی بات آئی، کیا ہوتا، نمازی تو ہے، ہماری تو ہر جگہ ہو جاتی، ہماری تو ہر جگہ، پیسے کو نقصان نہ جائے، دین چلا جائے کوئی بات نہیں، ہماری تو ہر جگہ ہو جاتی جس کے پیچھے جائے۔ مگر دوستو یہ دین اور اس کو تمہاری اپنوں پہ نہیں چھوڑا گیا کہ تمہاری اپن جو سمجھے وہ کرو۔ کچھ مسائل ہوتے ہیں، کچھ باتیں ہوتی ہیں، اس کو سمجھنا آپ کو پڑے گا۔ یاد رکھو، وجہ تو کچھ بھی ہو، کچھ مسئلے کی بات آ گئی ہے، معاملہ ذرا سا ظاہر ہے کہ مسئلے مسائل کی باتیں جو ہیں مگر سننے کی چیز ہے۔ کسی نابالغ کے پیچھے کسی بالغ کی نماز ہوگی؟ اس کی وجہ کیا وہ ایمان والا نہیں ہے؟ کیا نماز کے مسائل نہیں جانتا؟ جانتا، سب کچھ جانتا، ہوشیار ہے، نابالغ تو ہوشیار، 10 سال کا جب بھی نابالغ کو اگر ہوشیار ہے، سب کچھ صحیح پڑھتا، قاری ہے، حافظ ہے، اور اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی تو نماز کس لیے نہیں ہوگی؟ اس لیے نہیں کہ وہ بے ایمان ہے یا بے عمل ہے، اس لیے کہ وہ نابالغ ہے اور آپ بالغ، آپ پر نماز فرض ہے، اس پر نفل ہے۔ وجہ یہ وہ جو پڑھے گا تو نفل پڑھے گا، اور آپ پڑھیں گے تو فرض پڑھیں گے، تو نفل پڑھنے والے امام کے پیچھے فرض پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوتی۔ وجہ یہ جب وہ اس لیے کہ تمہاری نماز زیادہ قوی ہے، اس کی نماز کمزور ہے، نفل والے کی نماز کمزور اور فرض پڑھنے والے کی نماز قوی، تو قوی کی نماز کمزور کے پیچھے نہیں ہوگی، چاہے کتنا بڑا ایمان والا کیوں ہو۔ اچھا دوسری بات اور بتا، فاسق کے پیچھے کیا غیر فاسق کی نماز ہو جائے گی؟ ایک فاسق کھلا اعلانیہ فسق کرتا، جھوٹ بولتا اور دوسرے فسق کے اسباب اس کے سامنے، اور ایک دوسرا متقی، تو کیا ہو جائے گی؟ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ بے ایمان ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فاسق ہے، اور امام کی جگہ پر بڑھانے میں یہ تعظیم کی بات ہے، مصلی امامت میں کسی کو بڑھانا یہ اس کی تعظیم ہے نہیں، اور فاسق اس لائق نہیں ہے کہ کوئی متقی اس کی تعظیم کرے، اس کو عزت کا مقام دے، یجب احانت ہو، اس کی احانت واجب ہے اور آگے بڑھانے میں تعظیم ہوتی ہے، اسی لیے اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہوتی۔ وجہ بدل گئی کہ نہیں؟ اب تیسری بات، ایک بات بتاؤ، جب ایمان والے نابالغ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، جب فاسق کے پیچھے غیر فاسق کی نہیں ہوتی، تو گمراہ کے پیچھے ہدایت یافتہ کی کیسے ہوگی؟
تو گمراہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کھڑا کیا جائے. اور سوچو، اور وہ لوگ جو ہمارے نبی کی توہین کرتے ہو، ان کو ہم اپنا ایمان کہیں، یہ ہمارا ایمان کیسے بڑھتا چلے؟ یہ بات بہت معمولی نہیں ہے. یاد رکھو، امام اور مقتدی کے اندر ایک معنوی رابطہ ہونا چاہیے. معنوی رابطہ کیا ہونا چاہیے؟ کہ مقتدی کو یہ یقین ہو کہ ہمارا امام حق پر ہے. اور اگر مقتدی یہ سمجھ رہا ہے کہ ہمارا امام حق پر نہیں ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی. یہ معنوی رابطہ بات بڑی سیدھی سی، مگر لوگ اس کی اہمیت نہیں سمجھتے. جہاں چاہتے پڑے ہماری تو ہو جاتی، ہماری تو ہو جاتی. جیسے ان کے پاس الگ سے وحی آئی ہے کہ تیری ہو جاتی. سیدنا مولانا محمد